اور تیسرا جو آپ کا اعتراض ہے نا کہ 3 بابوں سے آپ بغاوت سکھا رہے ہیں، ان میں باپ ہے، کالج کا پروفیسر ہے اور مولوی صاحب ہے. جی میں سکھا رہا ہوں نا، اور کس نے روکا ہے؟ نفسیاتی سائیکولوجیکل وارفیئر کے لیے سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ انہی 3 بابوں سے رکوایا تھا نا. اور کون سے 3 بابوں سے؟ نبی آگے کن 3 بابوں سے رکواتا ہے؟ اپنے باپ کے دین کو چھوڑ کے میرے دین پہ آ. ہر نبی یہ کرواتا ہے نا. امت کے جو حالات ہیں سائیکولوجیکلی، یہ انہی 3 بابوں نے کیے ہیں. آپ سیمپل لے لیں، بیسک سائیکالوجی سکھا رہا ہوں آپ کو. کوئی سے 100 بندے پکڑے پاکستان کے، کوئی سے 100، ان 100 کے 100 کا دینی رجحان چیک کریں، اور ان 100 کے 100 کے یہ 3 بابیں چیک کریں، آپ کو پتہ چلے گا ان 100 کے 100 میں سے 99 بندوں کا رجحان وہی ہے جو ان 3 بابوں کا رجحان ہے. ہر بندہ اپنے ہی باپ کے فرقے پہ ہے، ہر بندہ اپنے ہی لوکل باپ کے مولوی کے فرقے پہ ہے. کالج کا پروفیسر وہی بتا رہا ہے پیسے بنانے ہیں بس دنیا میں، خوبصورت لڑکیاں چاہیے، بڑی گاڑیاں چاہیے. اور کون بتا رہا ہے آ کے؟ آپ بتائیں. چاچا کے بیٹے نے تو نہیں بتایا تھا مجھے، یا پھوپھو کی بیٹی نے بتایا تھا مجھے؟ یہ ان 3 بابوں نے بتایا نا. امت کے حالات دیکھیں اس وقت کیا ہیں، اور ایکسپٹ دا ریسپانسبلٹی، ٹیک دا ریسپانسبلٹی ناؤ. یو آر ہولڈنگ دا قرآن ان یور ہینڈ. کوئی اور انسان ملتا ہے جو قرآن ہاتھ میں پکڑ کے، روز قرآن ہاتھ میں پکڑ کے اپنے ممبر پہ بیٹھ جائے؟ کالج کے پروفیسر ابو کون پکڑتا ہے؟ ٹی وی پہ کوئی آتا ہے ایسا بندہ؟ نو. مولوی صاحب پکڑتے نا قرآن. تو کس کو بلیم کروں؟ احتیاط کریں، یہ اسلام کی بات ہو رہی ہے، یہ آخرت کی بات ہو، احتیاط کریں. میں نے اسی لیے کہا یو آر ینگ، یو آر نائیو، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، اینڈ یو آر ویری پریزنٹیبل پرسن، یو آر ویری ایلوکوینٹ. لرن دا وے دس ورلڈ ویو از کریٹڈ. آپ کا ورلڈ ویو ابھی نہیں کریٹ ہوا، نہ آپ کی اتنی عمر ہے. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. سیکھیں اس بات کو. دنیا کا چکا گھوم کیسے رہا ہے، سوچ زاویہ کیسے اختیار کرتی ہے اپنا، سوچ سمجھیں پہلے اس بات کو. تمام تر امت مولوی سے متنفر ہو چکی ہے. تو کل لگا ایک کوئی میری وجہ سے ہوئی ہے، اور آپ نے اتنے بڑا الزام میرے پہ لگا دیا کہ ساحل ندیم کہہ رہا ہے مجھے فالو کرو. آپ کسی ایک جگہ پہ یہ لفظ، اتنی بڑی رونت کسی مسلمان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ میں نے کبھی زندگی میں بولنا ہے مجھے فالو کرو؟ میں یہ فالوورشپ کے تو خلاف ہوں. کہ آج تک یہ جملہ نہیں بولا، اور انشاءاللہ مرتے تک دم تک نہیں بولوں گا کہ مجھے فالو کرو. مولویوں کو چھوڑو، مجھے فالو کرو. اتنی بڑی تہمت ایسے تو نہ کرو. اتنے اچھے بچے ہو. آئی ریئلی تھنک یو نیڈ ٹو ریٹریکٹ دس. یہ تہمت میں آئے گی بات. ڈونٹ ڈو دیٹ. مجھے کوئی نہیں فالو کرتا، اور نہ ہی کوئی کرے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہم. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے. میں نے آپ کو کتابوں سے پڑھنے سے، سوچنے کے اوپر آمادہ کرنے سے جوڑنا ہے، اور کوئی کام نہیں میرا. I'm a vessel. میں وہ آواز ہوں جو کہ آپ کے اندر کی اس آواز کو رائم کرنے کے لیے الفاظ کا چناؤ کرتی رہتی ہے، اس گرامر کے اندر، تاکہ آپ کو پتا ہو ٹھیک کہہ رہا ہے. میرے اندر بھی یہی آواز، یہی سوال ہے میرے اندر. ان کا جواب کہاں ہے؟ بتاتا ہوں، صحابہ نے دیے ہیں جواب. یہ تینوں سوالوں کے جواب آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ مسلم آئیڈینٹی ہے. مسلم آئیڈینٹی 5 رکن نہیں ہے، کافی سارے ارکان ہیں اسلام میں. مسلم آئیڈینٹی تب پوری ہوگی. اوکے، اور سے سمجھیں. آخری دفعہ آپ بتا دیں، آپ نے اپنی ویڈیو میں، یا آپ کے کسی عالم نے کسی بھی ممبر میں بیٹھ کے، آپ حنفی ہیں اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ابو حنیفہ کا فتویٰ کب سنایا کہ جہاد بالقتال میں 4 مہینے لگانا ہر مسلمان پہ فرض ہے، ورنہ وہ منافق ہے؟ آپ بتا دیں. کبھی سنا ہے یہ فتویٰ آپ نے؟ ہم شور پڑھا ہوگا آپ نے. کبھی سنا ہے کسی مسجد میں؟ یہ آپ نے سنایا کسی کو؟ شافعی نے، ابو حنیفہ نے، اور امام حنبل نے، تینوں نے فتویٰ اپنے ٹائم پہ ایشو کرایا. اور وہ کس ٹائم کے تھے؟ امن کے دور کے مسلمان تھے. یہ امن کا دور چل رہا ہے. آپ بتائیں، یہ امن کا دور ہے مسلمانوں پہ؟ ایک ملک کے اندر، ہر ملک میں ایک نواز شریف عمران خان بیٹھا ہوا ہے. ہر ملک میں، یمن میں، سودان میں ایک نواز شریف عمران خان، سعودی عرب میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، ہر ملک میں یہی اسی طرح کے 2 مخلوقات پائی جاتی. کیا کروا رہے ہیں وہ؟ امپیریلزم آف امریکہ کو سائیکولوجیکل سجدے کروا رہے ہیں بیٹھ. 2.25 ارب آبادی، اور یہ حالات.
more than 50% of پونے 2 ارب youth, ان کو بچانا کام ہے ہمارا. We have to stop these games. We really need to stop these games. Accept the responsibility. Accept it کہ ہاں ہم سے یہ ہوئی ہے, ہم نے ان کو خسیس کر دیا مسلمان لڑکے لڑکی کو, ہم نے تباہ کر دی ان کی نفسیات کو, ہم نے ان کو غلام بنا دیا ہوا, ان کی آئیڈینٹی چھین لی ہم نے, ان کا جری پن نکال دینا. یہ سوچ میں بھی جری نہیں رہی. اب ان کی اسٹیم کو لو کیا. لو سیلف اسٹیم کے اوپر قرآن پاک نہیں فٹ ہو سکتا. قرآن پاک ہائی سیلف اسٹیم کے بندے کی کتاب ہے. Understand the problem. This is a psychological problem. This is not a theological problem anymore. This is a psychological problem. Muslims are suffering from a psychological problem. قرآن پاک غلاموں کے لیے نہیں نازل ہوئی, قرآن پاک حاکموں کے لیے نازل ہوئی. حکم کا لفظ ایک غلام کو کیسے سمجھ آئے گا؟ اقامت دین ایک غلام کیسے کروائے گا؟ سوچیں تو صحیح. قرآن کیوں ڈیفیوز کیا گیا ہے؟ کیونکہ سائیکالوجی ڈیفیوز کر دی گئی. آپ سمجھ, پونے 2 ارب بندہ قرآن پاک کو نمبر 1 کتاب مانتا ہے, مگر پڑھ نہیں سکتا, پڑھتا ہی نہیں ہے. دور کیوں؟ اس کی سائیکالوجی میں قرآن پاک فٹ نہیں آ سکتا. اپنی سیلف اسٹیم بڑھانے کی ٹریننگ کروائیں لوگوں کی, یوتھ کی, تاکہ قرآن احکامی کتاب ایک غلام کو احکامی کتاب کیسے فائدہ دے سکتی؟ اس کو اپنے آپ کو آزاد کرنا پڑے گا پہلے, تب احکامی کتاب سمجھ آئے گی اور اپلائی کر سکے. غلام جب بھی قرآن پکڑتا ہے وہ صرف یہ 5 رکن کے بعد کہتا ہے چھٹا نہ بتا دینا, چھٹا بتاؤ گے تو مارے جائیں گے. کیوں؟ ظاہر ہے غلام مارا ہی جائے گا بیچارہ. غلام کے لیے تو چھٹا رکن نہیں ہے, 7واں رکن نہیں ہے, 8واں رکن نہیں ہے. نکالا ہے نا چھٹا رکن, تبلیغ کر تو بس. تبلیغی جماعت والے کیا کیا انہوں نے؟ I'm not against any رکن, نعوذ باللہ, میں مسلمان ہوں, تبلیغی جماعت کو اللہ تعالیٰ استقامت دے, مگر سائیکولوجیکلی انفیریئر نہیں ہے. خود بتاتے ہیں ہمارا تو اسرائیل میں بھی مشن ہے, خود بتاتے ہیں, پوچھیں ہمارے تو مشن اسرائیل بھی جاتے ہیں. اسرائیل آپ کا اسلام, آپ کے ورژن کو اسلام کو ایکسیپٹ کر رہا ہے, تو کچھ دال میں تو کالا ہے نا. سوچیں تو صحیح, ورنہ تو کسی کو نہیں جاتے دیتا اسرائیل, آپ لوگوں کو جانے دے رہا. پڑھیں ذرا گیزٹ, ٹیل اویو گزٹ پڑھا دیتا ہوں, آپ گوگل کر لیجئے گا. ٹیل اویو گزٹ, ہمیں کس طرح کا اسلام ایکسیپٹیبل ہے. ٹیل اویو گزٹ. نمبر 5 غامدی صاحب. نمبر 4 تبلیغی جماعت. اس طرح کا اسلام تو ان کو پسند آنا ہے نا, ظاہر ہے ہر ایک کو آنا ہے. میرے نبی علیہ السلام کا ورژن اسلام مکہ ان کو پسند نہیں آیا تھا, کفار کو بھی نہیں پسند آیا تھا, یہودیوں کو بھی نہیں پسند آیا تھا. شہید کرنے کے در پہ ہو گئے تھے, کئی کوششیں کی, صحابہ کو بھی شہید کرے تھے. وہ والا ورژن آف اسلام کہاں ہے؟ وہ والی نفسیات کہاں ہیں جو کہ حاکمانہ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اپلائی کی جاتی؟ یہ غلامانہ ایٹیٹیوڈ والا اسلام تو ہر ایک کو پسند آئے گا. اسلامک کلیرکس امریکہ میں کھلے عام پھر رہے ہیں, پبلک سپیکنگ کر رہے ہیں, کینیڈا میں کر رہے ہیں, انگلینڈ میں کر رہے ہیں. I'm sure everybody loves them. کیا نام لینے کسی کے, سب جو بھی آپ کو نام پتا ہے سب کے سب. وہ والا اسلام تو سب کو پسند ہے, ون ون, آپ بھی خوش ہم بھی خوش. یہ تو پھر مسئلہ ہے نا. پھر میرے نبی علیہ السلام نے تو ون ون والا اسلام نہیں دیا تھا. وہ تو کہہ رہے تھے, کب سے کہہ رہے تھے, شروع دن سے کہہ رہے تھے کہ تو بھی خوش ہم بھی خوش, یار تیری بھی ہماری بھی کچھ مان لے, ہم تیری بھی کچھ مان لیتے. سب کو پتا ہے کیا کیا آفریں ہوئی ہیں نبی علیہ السلام کو. وہ والا ورژن, سوچیں تو صحیح, وہ والا ورژن جو نبی علیہ السلام نے پریزنٹ کیا تھا, وہ والی سائیکالوجی سے, یہی والی قرآن, یہی والی کتاب, یہی والا قرآن جب اس سائیکالوجی سے پریزنٹ ہوتا ہے, ریزسٹنس, اسیسینیشن اٹیمپٹس, ہجرتیں کرنی پڑتی ہیں, اور یہی وہی قرآن جب اس سائیکالوجی سے پریزنٹ ہوتا ہے, آؤ سب گلے ملو, آؤ. وہ امریکن کلیرک, لیسبین واک کے اندر بھی امریکن کلیرکس پائے جاتے ہیں. دیکھیں نا ذرا, لیسبین گے واک کے ساتھ پہنچے ہوئے ہیں. چارلی ہیبڈو کا مسئلہ ہو رہا ہے, سارے کے سارے کھڑے ہوئے ہیں, ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے واک کریں چارلی ہیبڈو کے لیے. That is the problem. We need to start telling the youth the truth.
Algo Alice nice we basically share what the important message with us which is about کہ we every Muslim should learn to Quran. ہر مسلمان کو قرآن سیکھنا چاہیے اور ہر مسلمان کو یہ ایک اپنے اندر سینس آف رسپانسبلٹی لے کے آنی چاہیے کہ اس نے قرآن کو سیکھنا ہے. ہم اتنے زیادہ ڈیسینسٹائز ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس 16 سال 14 سال 20 سال تک مٹیریلسٹکلی چیزوں کو دیکھا جائے تو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا ٹائم ہے. ہمارے پاس PhD کرنے کا ٹائم ہے. ہمارے پاس فزکس کیمسٹری میتھ سب چیزوں کو سمجھنے کا ٹائم ہے. مگر انفارچونیٹلی ہمارے پاس ہماری کتاب قرآن کو سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے. ہمارے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, ان کو سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے. ہمارے پاس اسلام کی فلاسفی کا کوئی ٹائم نہیں ہے. مگر آن دا ادر ہینڈ ہم اپنا 9 to 5 جا کے یا جاب کر لیں گے, آفس میں چلے جائیں گے, یونیورسٹی چلے جائیں گے, کالج چلے جائیں گے, ٹیوشن چلے جائیں گے, ہر وہ چیز یوٹیلائز کر لیں گے جس سے ہم دنیا کو فائدہ دنیا میں دنیاوی کے لیے میٹیریسٹک کے لیے ہم چیزوں کو فائدہ دے سکتی ہیں ہمیں. مگر وہ چیزیں جو ہمیں آخرت میں فائدہ دیں گی, نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی, اگر ان میں گرپ حاصل کریں گے, ان کو سمجھیں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے. دیٹ از قرآن. فرسٹ آف آل جو آپ کی پرائیورٹی ہونی چاہیے دیٹ از کہ یو مسٹ ہیو لرن ٹو سیرا. آپ کو سیرا لازمی سمجھنی چاہیے, سیرا پڑھنی چاہیے. سیرا کو ایک فلاسفی کی کتاب لے کے چلیں. جب تک آپ کو اپنے نبی سمجھ نہیں ہے آپ کو قرآن کبھی سمجھ نہیں آ سکتا ہے. تو پہلے اپنے نبی کو سمجھیں, اس کے بعد قرآن پہ آئیں. اور ہو سکتا ہے اگر آپ اسکول آف تھاٹ مدرسہ کے دیکھا جائے جس میں بچوں کو قرآن بھی دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی سیرا کی بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, وہ ایک دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. مگر ایک ریگولر بندہ جو پہلے سے مطلب اتنا پریکٹسنگ نہیں ہے, اگر وہ اسٹارٹنگ سے آ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے نبی کو سمجھے, کیونکہ جب آپ اپنے نبی کو سمجھ لیتے تو پھر آپ کو اس طرح کی چیزوں کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور اس نیرو سائیکالوجی, اس نیرو مائنڈ سیٹ سے نکلیں کہ قرآن صرف مولوی صاحب کے لیے ہے, قرآن صرف ایسے لوگوں کے لیے جو مسجد مدارس میں ہم ایک انڈیویجول کے لیے قرآن نہیں ہے, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. ایوری مسلم شوڈ لرن دا قرآن, ایوری مسلم مسٹ لرن دا قرآن. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ ساری چیزیں مولوی پہ ڈالتے ہو, ایٹ دین جا کے اگر وہ کچھ غلط کرتا ہے تو آپ اس پہ بلیم گیم کرنا اسٹارٹ کر دیں کہ یہ مولوی صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے, مولوی صاحب نے ہمیں یہ چیز نہیں سکھائی. اگر مولوی صاحب نے نہیں بھی سکھائی, اگر آپ یونیورسٹی جا کے دنیاوی تعلیم حاصل کر سکتے ہو تو آپ اسلامکلی کی چیزوں کو اپروچ کرنے کے لیے کسی ایسے بندے کے پاس کیوں جا رہے ہو جو خود اتنا زیادہ کمپیٹنٹ نہیں ہے, جو خود زیادہ ایلوکوینٹ نہیں ہے. آپ ہمیشہ دوسروں پہ بلیم گیم کر رہے ہوتے ہو کہ جی وہ ہمیں چیزیں نہیں سکھا رہے, جب آپ دنیاوی چیزوں کو دوسروں سے ایسے بندے سے سیکھ سکتے ہو جو کوالیفائی کر رہا ہے. اور اسلام کے لیے آپ نے کسی ایسے بندے کو سلیکٹ کیا ہوتا ہے جو نہ تو ایلوکوینٹ ہے, نہ اس کے اندر وہ کمپیٹنٹ ہے, نہ ہی اس کے اندر کوئی انٹلیکچوئل ہے. بس جو اس نے رٹائی چیزیں ہوتی ہیں وہی چیزیں وہ آگے لے کے چل رہا ہوتا ہے. آپ اس بندے کے پاس اپنا دنیا کا سب سے بڑا رسکی کام لے کے جا رہے ہو, اپنا دنیا کا سب سے بڑا کام لے کے جا رہے ہو جس کو آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے.